السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں موافقت کا سبب کیا؟ اگر گھر بسانے کی نیت ہوگی تو راستے بھی نکل آئیں گے، اگر بسانے کی نیت نہیں اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے یا کوئی ضرورت نہیں رہنے کی، ہم تمہارے خیال رکھ لیں گے، ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کیونکہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ درخت بہت بڑھتے ہیں، گھاس اس کو جتنا بھی پانی دے دے وہ گھاس ہی رہے گی، اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے۔ ذرا سا اونچا ہوتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، مرد اور عورت میں جنس کا اختلاف ہے، سوچ کا، پسند کا، ناپسند کا، پس منظر کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے، اس لیے نبھانے اور بنائے رکھنے کی نیت رکھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ پڑوسی اور خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے جہاز، بس، کلیگ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود تو کھل کر بیٹھ جاؤ اور پہلو میں جو بیٹھتا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دو، یہ اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دو یا کسی اور طرف اس کو تنگ کر دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو ان کے لیے بھی کرو۔ پہلو کے ساتھ میں مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں، ٹیم میں ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی مددگار ہیں، خصوصاً جو نصر اللہ ہیں۔ ایک ٹیم میں کام کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، ان کے کاموں محنت کی قدر دانی کرو۔ وابن السبیل، انجانے لوگ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہے، لیکن اپنے ورکرز کے کام کی قدر دانی کرو، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو۔ یہ نہیں کہ سوچ لو کہ میں تو بس باس ہوں، یہ میرے تنخواہ دار غلام ہیں، میں ان سے کیوں ملوں۔ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے رویے سے دوسروں کا دل جیت لو۔ ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کے ساتھ تم کیا رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتہ ہو۔ اگر ان کو کچھ خوبیاں، مال، دولت زیادہ ملا ہو تو اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ سیکھنے کی بات، گھر کے اندر ہو یا باہر، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ کون ہے یہ فخر کرنے والا؟ بخل کا تعلق مال اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے۔ مالی خود بھی بخل کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس پر ابھارتا ہے کہ کسی کو نہ دو۔ قولی، سلام نہ کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا بھی بخل ہے۔ اپنی نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتہ دار۔ قرآن میں تھوڑا دیر انسان کی مذمت کی گئی ہے جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو بخیل بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدل انسان
کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رزق نہیں لینے دیتی، اور جو رزق نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ بخل کرنے والے کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہ ہو وہ فلاحی کام کس لیے کرتے ہیں؟ صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو گناہ پر اکساتا ہے، دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 یا 7 گنا تک کر دیا جاتا ہے، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندوں کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی، اور ہمارے لیے اچھی بات، کیونکہ عمل تو اتنا ہوگا اگر ہم ساتھ زندگی بھی نیکیاں اکٹھی کر لیں اور اللہ صرف ایک نعمت کا حساب لے مثلا ایک آنکھ جس طرح کام کرتی ہے اس کے بدلے اگر ساری نیکیاں بھی دے دیں تو اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو ایک نعمت کے بدلے جب ساری نعمتیں چلی گئیں اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں کہ کیا کریں۔ کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جنت میں چلا جائے۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کون سا یہ حکم قرآن میں ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کن حالاتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ شدید نیند کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، بڑی جنابت۔ نماز عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اگر پانی موجود نہیں تو نماز کے لیے تیمم کر لو۔ ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں۔ تیمم کا طریقہ: ہاتھ کو مٹی پر مار کر اس پر پھونک مار کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا چاہیے، بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں، اور نہ ہی سارے جسم پر یا وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج زمین پر ننگے پاؤں چلنا ہے۔ تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدے گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی نماز کا وقت آئے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تیمم کرنے کی صورت: جہاں نماز کا وقت آئے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ جان کی ہلاکت کا ذریعہ ہو یعنی بیماری میں پانی کا استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کی دوستی اور اس کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ یہ توکل ہر مومن کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے
لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر مخالفت پر اتر آتے ہیں، الزام لگانے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دین کے کام میں انسان بددل ہونے لگتا ہے۔ پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے ان کو مدد کا اطمینان دیا جا رہا ہے۔ عام انسان تو ہو سکتا ہے یہ کام نہیں تو دوسرا کام کر لے، نیکی کا کوئی دوسرا موقع مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کے کام بھی کرنے کے لیے صرف کوشش کافی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا کام کرنے لگے، امر بالمعروف یا کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے، تو دل میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اپنا ہی بچہ ہو، تو اس کو بھی روکنے کے لیے اللہ کی مدد اور زبان میں تاثیر مانگے۔ اس طرح اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل کر کے دعا کرے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور ذرا سا مخالفت پر انسان بددل ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے۔